کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہان کی عزتیں عطا کرتا ہے کہ اگر حلال کے ذریعے سے آپ کو چنے بھی بیچنے پڑیں تو آپ کو بیچنا چاہیے۔ غریب نواز 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت دینے والے غریب نواز کے بیٹے خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلوار شریف کے اندر کھیتی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے زمین۔ غریب نواز کے بیٹے نے ہل چلائی ہے زمین میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، محترم بھائیو، سید امین القادری صاحب کے اس مکمل بیان کو سنیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی دین کی باتیں آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اچھے بیانات، دین کی باتیں آپ کو سید امین القادری کے ذریعے یا مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کر کے کہ ہمیں روزی کتنی ملے گی۔ تو چینل کو وہ جو 4 مہینے کی حمل کی شکل میں ہم ماں کے پیٹ میں تھے، یہ مکمل طور پر فیصلہ ہو چکا۔ اب جتنا تقدیر میں لکھا ہے نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ بس بات اتنی ہے، توجہ کرنا، بات اتنی ہے، لکھا گیا ہے تقدیر میں اور راستے 2 دے دیے گئے، ایک حلال کا اور ایک حرام کا۔ اگر حلال کے ذریعے سے لوگے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اسی وقت ملے گا۔ حرام کے ذریعے سے لوگے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اسی وقت ملے گا۔ فرق اتنا ہے، حلال کے ذریعے سے جاؤ گے مال بھی ملے گا، اللہ کی خوشی اور رضا بھی ملے گی، اور حرام کے ذریعے سے جاؤ گے مال تو ملے گا لیکن اللہ کی ناراضگی ہوگی اور جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ ملے گا اتنا ہی، فرق کچھ نہیں ہے، ملنا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شاید بات سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حلال کے ذریعے سے آپ کو چنے بھی بیچنے پڑیں تو آپ کو بیچنا چاہیے۔ چوری، موبائل چوری، بائک چوری، رکشہ چوری، گاڑی چوری کے اسمارٹ دھندے سے بہت بہتر ہے کہ آپ چنا بیچیں حلال ذریعے سے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہان کی عزتیں عطا کرتا ہے۔ حلال کمانے کے لیے کبھی ذلت کی جگہ کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے ہماری عزت نہیں جاتی، اور یاد رکھنا عزت کار بیچ کر نہیں ملتی، عزت کپڑوں کی دکان سے نہیں ملتی، عزت موبائل کی دکان سے نہیں ملتی، عزت رب العزت کی مرضی سے ملتی ہے۔ اگر آپ کپڑے کی دکان کو عزت کا سبب سمجھتے ہیں تو بے شمار کپڑے کی دکان والے جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جوتا سیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ رزق حلال کمانے کے لیے بعض اولیاء اللہ نے جوتے تک سیے ہیں، اور ان کے مزارات بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس لیے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بس حلال کمانے میں شرم مت کرو، چوری میں، حرام میں شرم کرو، حلال کمانے میں شرم مت کرو۔ میری بات، میرے ذہن میں جو بات آ گئی تھی اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ بیان کر دوں کہ لوگوں، ہمارے بزرگوں نے حلال کی خاطر جوتے تک سیے۔ ولیوں کی بات کرنا، ولیوں کی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد فتح کرنا چاہتے تھے، حیدرآباد کا قلعہ۔ اورنگزیب کی خواہش تھی کہ میں حیدرآباد فتح کروں، اور حیدرآباد فتح کرنے کے لیے اورنگزیب بڑی فوج لے کر روزانہ صبح جاتے ہیں اور شام تک لڑتے ہیں، اور اس کے بعد مایوس واپس آتے ہیں۔ روزانہ کا یہ معمول ہے، جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن اورنگزیب نے سوچا کہ جہاں تلواریں ناکام ہو جائیں وہاں پھر دعائیں کام کرتی ہے، پھر وہاں پر جب ہتھیار ناکام ہو جائے تو روحانیت کام کرتی ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر
औरंगजेब खूब रोए और अर्ज़ किया, मौला अगर मेरी नीयत में फतूर हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ हैदराबाद का किला फतह करना, तो मेरी मदद फरमा। हालांकि औरंगजेब खुद हलाल के मामले में इतने सख्त आदमी थे कि अखंड भारत के बादशाह होने के बावजूद भी उस शख्स ने कभी हिंदुस्तान के बैतुल माल से खाना खाया ही नहीं, बल्कि टोपी सीकर और कुरान मुकद्दस लिख करके वो शख्स अपना गुजारा किया करता था। लेकिन औरंगजेब ने जब दुआ की कि मौला मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं किसी साहिब रूहानियत से, साहिब दिल से दुआ ले सकूं, तो ख्वाब में दिखाया गया आपकी फौज में एक आदमी है, वो तुम्हें बताएगा कि जाना कहां है। का उसकी निशानी क्या है? का उसकी निशानी ये है कि वो जहां से वुजू करता है, वो वुजू की जगह सख्त सर्दी में भी गर्म पानी निकलता है। कदम पकड़ लिए, हुजूर हैदराबाद की मुहिम में आप साथ तो हैं, दुआ करें। कहा कि मैंने नहीं, ये दुआ ये उसकी दुआ से फतेह होना है जो हमारी फौज में नहीं बल्कि हैदराबाद के अंदर किले के करीब मौजूद है। बस उसकी दुआ पर मामला मौकूफ है, अगर वो दुआ कर दे तो किला कल फतेह हो सकता है। कहा उसकी निशानी क्या है? तो कहा वो हैदराबाद में जो बंदा जिसकी दुआ पर किले की फतह मौकूफ है, उसकी निशानी क्या है? अब बताएं, जिसकी दुआ से किला फतेह हो सकता है, अब बादशाह जिसके यहाँ गुलाम बनकर जा रहे हैं, उसकी निशानी आपके जहन में क्या हो सकती है? अगर ये क्लासरूम होता तो मैं पूछता हाथ उठवा करके कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि जिसकी दुआ से औरंगजेब की तलवारें उनको उसका जोर बढ़ जाएगा, उसकी निशानी क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे निशानी ये होगी, कोई खूबसूरत टोपी होगी, कोई खूबसूरत तमामे का पेज होगा, कोई बड़ा सा तुर्रा निकला हुआ होगा, सर झुका हुआ होगा, हाथ में तस्बीह होगी, बगल में मुसल्ला होगा, हक हू की सदाएं बुलंद कर रहा होगा। ये हुलिये से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, इस हुलिये पर मैं सर खम करता हूं, लेकिन जो हुलिया तारीख में आया है वो बताया गया कि औरंगजेब जो दुआ करेगा और किला जिसकी दुआ से फतेह होगा, वो किले की दीवार के साए में लोगों के चप्पल जूते सीते बैठा हुआ है और उसने लुक़्मे हलाल की खातिर जूते चप्पल सीने को अपना पेशा बना रखा है। बहुत टफ लगता है लोगों को। आप समझते हैं कि लोग तस्बीह और मुसल्ले से वली बनते हैं? ये बात याद रखना, आपको बगैर मुसल्ले वाला, यानी जो बगल में मुसल्ला लेके घूम रहा हूं, बेनमाजी की बात नहीं कर रहा हूं, बगल में मुसल्ला लिए नहीं फिरता, हाथ में कभी तस्बीह नजर नहीं आती, लेकिन अगर वो हलाल पर इस्तिकामत से डटा है और सिर्फ फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी कर रहा है, तो वो और लोगों से जो कसरत से इबादत करते हैं और लुक़्मे हलाल के मामले में बेहतियात है, उनसे कहीं ज्यादा वो दर्जात में आगे नजर आता है। इसलिए कि तस्बीह घुमाना हम पे फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे हलाल का तलब करना फर्ज कर दिया गया। अंबिया का हुक्म हुआ कि अपने हाथ से हलाल कमा कर खाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुलिया बदल बदल कर निकलते थे और अपने बारे में सवाल करते थे कि लोगों दाऊद कैसा है, लोगों दाऊद कैसा है। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जिब्रील जाओ और जाकर दाऊद को आईना बता दो और जो हक है वो कह दो। दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील इंसानी शक्ल में आए और जब उन्होंने पूछा कि दाऊद कैसा है, कहा दाऊद तो आदमी बहुत अच्छा है, इस जमाने में उस जैसा कोई नहीं है, लेकिन अगर वो अपने हाथ से हलाल कमा के खाए तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं। दाऊद आदमी अच्छा है लेकिन खुद कमा कर नहीं खा रहा, बस इतनी बात है। अगर वो खुद कमा कर खाए तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं। अब भी उससे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन ये बात इतनी है कि खुदा ये चाहता है। फिर हज़रत दाऊद पलट गए और रो कर कहते मौला कोई हुनर सिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने उनके हाथ पर लोहे को ऐसे नरम कर दिया जैसे आटा औरतों के हाथों में नरम हो जाता है। फिर उन्होंने ज़रा बनाया और ज़रा बनाना अल्लाह ने उनको सिखाया और उसके जरिए से आपने रोजी कमाई। हालांकि वो भी बादशाह थे,
اور بادشاہ کے باپ بھی تھے، وہ خود بھی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام کے والد ہے حضرت داؤد علیہ السلام، صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ یہی تو بات ہے، جب صاحب کتاب پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ ہاتھ سے کما کے کھاؤ، تو آج میرا نوجوان تو بائک پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کے رکامہ گھومتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں ایزی منی کہاں سے آئے گا، اور پھر ایزی منی کے چکر میں چوری ہے، جوا ہے، لوٹم لاٹ ہے، خدا جانے کیا کر رہا ہے۔ ہاں، انبیاء کو کہا گیا ہاتھ سے کما کے کھاؤ، ہاتھ سے حلال کما کے کھانا اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو مسجد سے نکل کر تیزی سے جاتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ بازار کی طرف جا رہا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ مسجد میں بیٹھا ہوتا؟ میرے نبی نے غلط فہمیاں دور کر دی، فرمایا اگر حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ بچوں کو محتاجی سے بچائے، تو جو حلال کماتا ہے اور اس کے جسم سے پسینہ گرتا ہے تو پسینہ اس کے ایک ایک گناہ کو لے کر کے گر جاتا ہے، اور جب وہ شام کو تھک کر جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صرف مصلی پر کھڑے رہنے سے گناہ نہیں مٹتے، بلکہ حلال کمانے کے لیے محنت کرنے سے بھی انسان کے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں، مغفرت کی راہیں ہموار ہوا کرتی ہے۔ بلکہ علماء کی موجودگی میں کہہ دوں، حضور نے کسی نمازی کے ہاتھ نہیں چومے تاکہ وہ نمازی ہے، کسی روزے دار کے ہاتھ نہیں چومے کہ وہ روزے دار ہے، کسی صدقہ دینے والے کے ہاتھ نہیں چومے کہ وہ صدقہ دیتا ہے، لیکن ایک ایسا جوان حلال کماتے کماتے جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، میرے آقا نے اس کے ہاتھ چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ شو بازیاں چھوڑو، حلال کی طرف آؤ۔ اور کوئی تو نہیں کہے گا نا کہ وہ فلاں تو چنا بیچتا ہے، وہ فلاں تو آٹو چلاتا ہے، وہ فلاں تو جو ہے وہ کیلا بیچتا ہے، وہ فلاں تو پھل بیچتا ہے۔ کوئی یہ ہمارے بچوں کو تو نہیں کہے گا کہ اس کا باپ چور ہے، اس کا باپ سود کا دھندا کرتا ہے، یہ تو نہیں کہے گا نا۔ اچھا کوئی کچھ کہے نہ کہے، ہم نے جنت پبلک سے نہیں لینا، ہم نے تو پبلک اللہ سے، ہم نے تو جنت اللہ سے لینی ہے، پبلک سے جنت نہیں لینا، جنت اللہ سے لینا۔ جب اولیاء اللہ، اولیاء کرام کھیتی کر سکتے ہیں، غریب نواز 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت دینے والے غریب نواز کے بیٹے خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ شلوار شریف کے اندر کھیتی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے زمین، غریب نواز کے بیٹے نے ہل چلائی ہے زمین میں۔ جب وہ حلال کے لیے ہل چلا سکتے، ہم نہیں چلا سکتے۔ آج ہماری فکر ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کچھ بھی کہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اعتبار کیا ہے، جیسے لوگوں کا موسم بدلتے ویسے لوگوں کی فکر بدلتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو نکال دو ذہن سے، اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہوگا اس کو سوچنا ہوگا۔ اس لیے حلال کو لازم پکڑو، اللہ عزت دے گا۔ بات دور نکلی، بات کو اختصار کے ساتھ وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس ولی نے کہا، بہت دلچسپ بات ہے، اس ولی نے کہا کہ وہ حلال کے لیے جوتے چپل سیتے بیٹھے۔ بولو میرے بھائی، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہلکا کام لوگوں کی نظر میں کیا ہو سکتا؟ ہلکا کام لوگوں کی نظر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں جوتے چپل سیتے بیٹھے۔ اورنگزیب حلیہ بدلنے کے معاملے میں بڑے ماہر تھے، کہا بس اتنی بات ہے، فقیروں جیسا حلیہ بنایا اور جوتے بادشاہوں جیسے پہنے جو بادشاہ کے تھے، اور گئے وہ جو کیل ہوتا ہے نا، چمار کا کیل، ابھی تو شاید بچوں نے نئی عمر کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اب لوگ چپل ٹوٹنے تک پہنتے بھی نہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک چپل عید پہ خریدتے تھے، وہ دوسری عید تک کے چلتی تھی، اور پھر وہ ٹوٹتی تھی تو بار بار اس کو بنایا جاتا تھا۔ لیکن اب تو جیسے کپڑے